مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، رمضان. 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 نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے، میری پیاری پیاری بہنوں کے؟ جی آپ لوگ میسج بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگ مائک کھول کے بھی بول سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، لیکن کچھ وقت کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہاں رکھیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، ہم سب کو، ہم سب کے فیملیز کو، ہم سب کے دوستوں کو، احبابوں کو، جو بھی جہاں جہاں مسلم امہ ہے، سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین. اہلا وسہلا مرحبا بکم. بہت ہی خوبصورت ہم نے آج اللہ کی توفیق سے ایک شروعات کی ہے قرآن کی، دورہ قرآن کی. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان ایک رحمت کا مہینہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اپنی رحمتوں کا جو انلمیٹڈ ہمیں رحمتیں کمانے کا، رحمتیں پانے کا انلمیٹڈ ایک چانس دیا ہے. سو اس چانس کو ہم نے اس طرح اویل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، ساتھ مل کے قرآن کا ایک دورہ کر کے پورے رمضان کے اندر انشاءاللہ ہم سب مل کے ساری بہنیں قرآن کا ایک خوبصورت سا دورہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے باذن اللہ. اور کچھ ایسے عمل کے پوائنٹ بھی لے کے جائیں گے روزمرہ زندگی میں جو ہم اپنی اس پہ عمل کر سکیں اس کتاب اللہ سے انشاءاللہ. ہم نے یہ اپنے دلوں میں ڈال لینا ہے کہ اس رمضان میں ایک نیت بنا لینی ہے، باندھ لینی ہے کہ اس رمضان میں نے قرآن کے ساتھ کیا تعلق کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ انشاءاللہ، اور بھی آپ سے دعا کے بعد تھوڑی سی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ آج ہمارا پہلا دن ہے انشاءاللہ تعالی، اور تھوڑی سی موٹیویشن باتیں بھی ہوں گی، بامقصد باتیں کریں گے، اور کچھ ایک دوسرے کے لیے اچھی اچھی باتیں ساتھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دعا کے بعد سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ رب العالمین نے ہی ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس مجلس کو اس طرح قائم کر سکیں، اس کی توفیق کے بغیر اور ہماری کوشش کے بغیر یہ ممکن نہ تھا. ساتھ میں اپنی پوری بہنوں کو جو میری پوری ٹیم ہے ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کو ساتھ لے کے اسی طرح جیسے آج ہم اس سفر کو شروع کریں گے، اختتام بھی ہم ایسے ہی کریں، سب ساتھ مل کے اس خاص اور بہترین سفر کو، جس کے اندر ہم اپنے رب کے قریب ہوں انشاءاللہ تعالی. سو میری پیاری بہنوں کا، میری پیاری ٹیم کا بھی جزاک اللہ خیر کثیرہ، اور وہ تمام بہنیں جو اس کو کہاں کہاں سے جوائن کرنے آئی ہیں اس محفل کو، اللہ سبحانہ وتعالی اور ان کے لیے بھی بہت آسانیاں فرمائے، اور ہم سب کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالی بہت زیادہ آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین. دعا کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں اس خوبصورت سی مجلس کا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اخلاص نیت کی دعا ضرور
साथ साथ पढ़े, मेरे पीछे आप लोग पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। ऐ अल्लाह मेरे सारे अमल को सालिह बना दे और उसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले, और उस पे किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रख। बहुत खूबसूरत दुआ हमें सिखाई गई। उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ने ये दुआ हमें सिखाई, और नियत के खलास का जायजा लेने के लिए कि मेरे सारे अमल सिर्फ रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। दौरा कुरान में जब हम करेंगे, इसको पूरा शुरू करेंगे और जहाँ तक लेके जा सके अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुदरत और उसी की हिकमत की वजह से, तो मकसद हमारा क्या होना चाहिए, टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, हमने उसको ज़रूर अपने सामने रखना है। अपनी अपनी नोटबुक के अंदर अपने अपने साथ जो भी चीज़ आपके पास है, मोबाइल फ़ोन है, नोटबुक है, जो भी है, आप उसमें लिख लें कि मैंने कुरान का दौरा करना है, तो मेरे मकसद क्या है, मेरा टारगेट क्या है इस रमज़ान के अंदर, कि मैंने कुरान को किस तरह लेके चलना है इंशाअल्लाह। कुरान के दौरे के साथ-साथ हमने अपने दिलों का भी जायज़ा लेना है, क्योंकि कुरान दिलों का तज़किया करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान का नुज़ूल फरमाया उनके दिल पर, ताकि वो लोगों का इससे तज़किया कर सकें, दिलों के सारे मैल को साफ कर सकें, है ना। सो कोशिश करें कि मैंने इस कुरान के साथ अपने दूसरे मकासद और दूसरे टारगेट भी रखने हैं, और अपने दिल को भी, अपने दिल का भी तज़किया करना है इंशाअल्लाह ताला। फिर शुरू करते हैं हम थोड़ा सा कुरान का तारुफ देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, सारी बहनें मुसलमान हैं, हम सब थोड़ा बहुत तो तारुफ कुरान का जानते ही हैं। कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताब कलाम अल्लाह है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो आखिरी अंबिया कराम अल मुरसलीन है, उनसे कन्वर्सेशन है, कलाम है अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कुरान जो कि बाबरकत किताब, वो उस लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल हुई, और उसके स्टेजेस 3 स्टेजेस, जिस स्टेज के अंदर कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नाजिल फरमाया, लौह महफूज से लेके आसमान दुनिया तक, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के दिल पर 23 साल के बरस में। सुभान अल्लाह, सोचे 23 साल तक कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल होता रहा, क्या उनकी दिल की कैफियत होगी। सुभान अल्लाह। फिर कुरान जो है वो शुरू होता है, इब्तिदा की जो सूरा है वो सूरह फातिहा, जो सबसे बड़ी सूरा है कुरान की वो है सूरह बकरा। कुरान का सबसे छोटी सूरह सूरह कौसर, और सबसे आखिरी जो इख्तिताम होता है सूरह नास से होता है। 114 की सूरा है। कुरान को पढ़ने का जब हम इसकी तिलावत करें, उसके थोड़े से आदाब भी हैं। क्या आदाब हैं जो हमें कुरान के पढ़ने के आदाब उलमा कराम ने, मुफस्सिरीन ने जो हमें बताए हैं वो क्या है, कि कुरान को दिल जब पढ़ने जाएं, तिलावत करने जाएं, तो दिल का तज़किया नियत इखलास के साथ करते जाएं। इखलास से नियत रखें कि मैं सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ रही हूँ, मुझे ये जानना है कि अल्लाह ने मेरे लिए इसमें क्या अहकामात रखे, और मैं अपने आप को कैसे तब्दील कर सकती हूँ। दिल की कैफियत तब्दील होनी चाहिए, नियत इखलास खालिस नियत होनी चाहिए कुरान को पढ़ने के लिए। ये कुरान के अदाब में से है। कुरान के अदाब में जो तीसरा अदब वो ये है कि इसको जब पढ़ा जाए तो इसको बेसिक तजवीद के साथ पढ़ा जाए, बुनियादी तजवीद के साथ पढ़ा जाए, ताकि तमाम जो हरूफ हैं अरबी हरूफ वो मुखारिज के साथ अदा होने चाहिए। कुरान को पढ़ने के लिए पाक साफ होना चाहिए, वुदू करके बैठे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमने कुरान पढ़ने के आदाब में सीखनी है इंशाअल्लाह। रोज आपसे कुरान के आदाब जरूर शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस मजलिस में, ताकि कुछ सीख के जाएं, कुछ लेके जाएं इंशाअल्लाह। चले जी, स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह ताला। कुरान का तारुफ के बाद पारा 1 आज इस महफिल को शुरू करते हैं, इस मजलिस को शुरू करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कलाम में सबसे जो पहला जुज है, जो पहला पार्ट है, 30 पारे है इस कुरान में, इस कलाम अल्लाह के अंदर, और सबसे पहला जुज आज हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। उसका नाम है अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम जो जुज है वो इसके अंदर
دو سورہ ہیں. سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے الفاتحہ سے، اس کے بعد البقرہ جو کہ قرآن کی سب سے جامع اور سب سے بڑی سورہ ہے. شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کے سامنے ایک حدیث کا مفہوم رکھنا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اکٹھے ہونے کا اجر کیا ہوتا ہے. بہت پیاری حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی مجالس قائم ہوتی ہیں جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو اس مجلس میں ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. اور تمام مخلوقات اس کرۂ زمین کے اوپر اس مجلس میں تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. امیجن کریں تمام مخلوقات جو زمین کے اوپر ہے اور وہ مخلوقات جو پانی کے اندر ہے، ساری مخلوقات اس مجلس کے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. سبحان اللہ. ذکر الہی کرنے سے ایسی مجلس میں ہم سب بھی جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہوں. ایسی مجلسوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. سو خوب دعائیں کریں کیونکہ ایسی مجلس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. ان مجلسوں سے گزرنے والا شخص کبھی محروم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلے میں سورۃ الفاتحہ کی فضیلت آپ کے سامنے رکھوں گی، اس کے بعد پھر میں اس کی تلاوت کروں گی. ابن عباس سے مروی ہے کہ ہمارے درمیان جبریل علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک آواز سنائی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج دن کے لیے کھولا گیا ہے، صرف آج کے دن کے لیے کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا. پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا جو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا. اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور کی خوشخبری دی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خوشخبری دی گئی 2 نور کی؟ اس میں سے ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات. سورۃ الفاتحہ بہت خاص سورہ ہے، بہت نماز کا سب سے اہم رکن سورۃ الفاتحہ ہے. نماز ہماری سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. مفسرین نے اس کے 36 نام گنوائے ہیں. یہ واحد سورہ ہے جس کی فضیلت اور تعریف خود قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے. سورۃ الفاتحہ کا ایک خوبصورت سا نام الشفا بھی ہے. الحمدللہ. سٹارٹ کرتے ہیں تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان کرنے والا، جو بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف اپنی رحمت کے ساتھ کروا رہے ہیں ان دونوں اس سورہ کی شروعات کے اندر. 2 بار تسمیہ میں یعنی کہ بسم اللہ میں 2 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسماء الحسنہ، اور پھر 2 بار سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسماء الحسنہ. سبحان اللہ. اس سورہ کے اندر اور بسم اللہ کے اندر آ گیا. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ کی ہدایت فرما دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. حمد قول اور زبان سے ہوتی ہے.
حمد کے لیے صرف الفاظ بھی استعمال، یعنی کہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ شکر کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن شکر دل، زبان اور عمل سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کریں ہم؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، ہر نعمت دی ہے، عطا فرمائی، اور سب سے بڑی نعمت کیا دی اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن کی نعمت، اسلام کی نعمت، یہ سب سے بڑی نعمت جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی لیے اللہ کی تعریف سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے پہلے۔ الحمدللہ کہنے کا اجر، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، دل سے الحمدللہ کہنے کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالی نہیں جانے دیتے۔ قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو حمادون ہوں گے۔ اللہ کی خاص رحمت اور اس کے خاص بندوں کے لیے اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ قیامت کے دن 99 ہوں گی، اور صرف اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رحمت عطا فرمائی۔ ہم نے کیا دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں کیا عطا فرمائے؟ جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے ہم سب کو، آمین۔ اس سورہ کے اندر بہت پیاری دعا ہم مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ساری رحمتیں اور ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو عبادت کا مستحق بھی کون ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہونے چاہیے۔ عبادت مشتمل ہوتی ہے دو چیزوں پر، شدید محبت، شدید تعظیم۔ دعا تمام عبادات کا نچوڑ ہے، اسی لیے سب سے جو نفع مند دعا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ جو بات، سوچ اور عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہ عبادت کہلاتی ہے۔ پھر ہم کیا مانگ رہے ہیں سورہ میں؟ کہ ہم نے جو چیز مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہدایت کی چیز مانگ رہے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگتے رہو، اللہم ہدنی وسددنی، اللہم ہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ کن کا راستہ دکھا؟ ان کا راستہ صراط الذین انعمت، ان کا راستہ جن پہ تو نے اپنا رحم فرمایا، جن پہ تو نے اپنا انعام کیا۔ اور کون لوگ انعام کے مستحق تھے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ مومنین کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں کی طرف دوڑ لگاتا ہے، نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما ہمیں۔ اس سورہ میں ہم کیا اس سورہ کے اندر خوبصورت سی دعا میں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ نیکی کے کاموں کی توفیق۔ ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، جنہیں اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے عمل ہی نہیں کیا، اور ان کا راستہ نہیں چاہیے ہمیں جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی سورۃ الفاتحہ۔ چلتے ہیں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی طرف، جامع سورہ، قرآن کی سب سے بڑی سورہ۔ تھوڑی سی اس کی فضیلت پر بات کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی تلاوت سے اس کا سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ، ابتدا کریں گے۔ حدیث کے مطابق مفہوم ہے کہ اس سورت کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اس کے پڑھنے والے پر جادو قدرت نہیں پا سکتے، شیاطین اس سورت سے دور بھاگتے ہیں، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اس سورہ کی جو ابتدا ہے وہ 5 آیتوں سے ہے، اور اس 5 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک گروہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ الف لام میم، سب سے پہلے ابتدا ہوئی الف لام میم، حروف المقطعات۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ قرآن، یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی لوگ کون ہیں؟ یہاں پہ ان کی نشانیاں بتا دی گئیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو کچھ انہیں دیا گیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے بھی نازل کیا گیا، اور وہ
آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ کیا کیا نشانیاں ہم نے پڑھی کامیاب لوگوں کی اور ہدایت پر رہنے والے لوگوں کی؟ کامیاب لوگوں کی نشانیاں بہت ہی خوبصورت نشانیاں مل گئی ہمیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور پھر غیب، یعنی اللہ تو غیب ہے، تمام وہ چیزیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ غیب میں آ جاتی ہیں، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کیسے کرتے ہیں؟ تمام رکن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام آنے والے پچھلے انبیاء پر، تمام کتب پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نازل ہوئی اور آپ سے پہلے بھی، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کا ڈر ہوتا ہے ان کو، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب لوگ ہیں۔ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ جن کے باطن میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، ایمان اور یقین رکھتے ہوں، ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوں، عملی طور پر عبادت یعنی نماز کا خیال رکھتے ہوں، اور اپنے مال لوگوں پر خرچ کرتے ہوں، حقوق العباد کا پوری طرح لحاظ رکھتے ہوں۔ ہدایت کی شرط کیا ہوگی؟ ہدایت کی شرط وہ ہوگی کہ انسان ہر چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دو چیزوں کو ہم نے تھام کے رکھنا ہے۔ یقین سے مراد کیا ہے؟ یقین سے مراد ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ یقین علم سب سے، یقین علم کا یقین وہ علم ہے جو سب سے بلند ترین درجہ ہوتا ہے۔ یقین ہوتا ہے تو انسان اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، بے شک لوگوں کو یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، تم اللہ سے ان دونوں چیزوں کا سوال کرتے رہو۔ تو اللہ سے ہمیں کیا مانگنا ہے؟ اللہ سے ہمیں یقین اور عافیت کی دعا مانگتے رہنا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں یقین اور عافیت عطا فرما، آمین۔ آیت نمبر 6 سے جو ہے وہ دوسرا گروپ اسٹارٹ ہوتا ہے، دوسرے گروپ کے بارے میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، آپ انہیں نہیں ڈرائیں یا ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا کیا؟ ان کے کانوں پہ اور دلوں پہ مہر لگا دی۔ دلوں پر مہر کب لگتی ہے؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کر دیا جائے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، ان کے دلوں میں بیماری ہے سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی، منافقت کی، اور بعض مفسرین کے نزدیک دنیا کی محبت کی بیماری۔ دنیا کی طرف جھکاؤ دل کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے ایمان کی لذت، حلاوت اور چاشنی سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے، آمین یا رب۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن رکھو، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، جیسے لوگ ایمان لائیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ سن رکھو، خود وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں، یعنی کہ منافقین کا طرز عمل یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب
اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق کر رہے تھے۔ اسلام کا مذاق، اس پر عمل کرنے والوں کا مذاق، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیات کا مذاق اڑانے والے اپنی عقل کو ان سے زیادہ سمجھتے ہیں، ایسے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کا مذاق نہیں اڑا سکتا، اگر اڑائے تو کیا ہوگا؟ یہ منافقت کی علامت۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ہم تو محض مذاق کرتے ہیں، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے اور وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا یہ ہے کہ اللہ ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیتا ہے، ان کو اپنے برے اعمال نظر ہی نہیں آتے، وہ اچھے لگنے لگ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، وہ اپنی برائیوں کو بھی خوبصورتی سمجھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ ان کی مثال ایسی شخص کی جس نے آگ بھڑکائی، پھر آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا تو اللہ نے چھین لی ان کی روشنی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھتے۔ قلب کا نور اللہ کے ہاتھ میں، تو ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے ہر وقت؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ آگے فرمایا بہرے گونگے اندھے سو وہ نہیں لوٹیں گے، یا جیسے آسمان سے بارش ہو اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور بجلی کی چمک اور وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی گرج چمک ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، یعنی یہ منافقین کا یہ طرز عمل بتایا جا رہا ہے اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ منافقین کی تمام نشانی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کا دل کیسا ہوتا ہے، کہ حق سے جب وہ بھاگتے ہیں تو پھر وہ ڈرتے ہیں، حق سے ہی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب بھی وہ ان پر چمکی تو وہ اس میں چل پڑے، اور جب ان پر اندھیرا ہوا وہ کھڑے ہو گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی شنوائی اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں تم عبادت کرو، کس کی؟ اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے یہاں پہ کیا سبق سکھایا جا رہا ہے، ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ صرف ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، سب سے زیادہ محبت اسی سے کریں اور ہر چیز اسی پہ قربان کر دیں، اور اسی سے ہمیں کیا ملے گا؟ کہ ہم بچ جائیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے گناہوں سے، دنیا میں گناہوں سے اور مشکلات سے بچ جائیں گے، اور آخرت میں جہنم سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق، سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے ہو۔ اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو اس جیسی ایک سورہ لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس کا ایندھن انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار۔ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین آمنوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب بھی انہیں اس سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاکیزہ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس جنت کے لیے کیا شرط لگائی گئی ہے؟ یہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایمان کے بعد عمل صالح، یعنی عمل صالح میں 4 اہم اجزاء: علم، اچھی نیت، صبر اور اخلاص۔ آگے چلیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر جیسی ہو، خواہ اس کے اوپر بڑھ کر سو جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی کہ ان کے رب کی طرف سے یہ حق آ گیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے، یعنی کہ وہ حجت بازی کرتے ہیں، وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت کر دیتا ہے، اور اس سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو نافرمان ہوتا ہے، اپنے رب کے احکام کا انکار کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہدایت نہیں ملتی، تو اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا کیونکہ وہ کوشش بھی نہیں کرتا، گمراہ ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے فرمایا جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں، اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اسے جوڑی رکھیں، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یفسدون، یعنی کہ فاسق لوگ کی بات کی جا رہی ہے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پاس نہیں رکھتے، اللہ کی قسم کھا کر بندوں کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرتی ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ جب ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ حسن سلوک یہ ہے کہ ہر حال میں اچھا کرنا، ایسا کرنے والے کا اچھا عمل لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہوتا، کہ لوگ اچھے تو بھی اچھا کریں اور لوگ برا کریں تو بھی اچھا کرنا ہے، اور یہی احسن درجہ ہوتا ہے۔ مومن کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا، کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کو کفر کرتے ہو اور تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے اور سب کا سب، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا، پھر ان کو ٹھیک بنایا، 7 آسمان، اور وہ جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور جب تمہارے رب، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سب سے زیادہ ہے، سب سے بلند ہے۔ اللہ کا علم ہی جو ہے وہ تعریف کے لائق ہے۔ اللہ کا علم سب سے، کسی کا علم اللہ کے علم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، سب سے بڑا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سے جو شروعات ہوتی ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی شروعات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھ کو بے عیب کہتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کا طرز عمل دیکھیں کہ فرشتے ان کے دل کا کیا حال ہے، ان کا رویہ کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے یہ سیکھنا ہے نا، کہ تمام رویے قرآن سے ہمیں سیکھنے ہیں کہ فرشتوں کا رویہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کے سامنے اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. دلوں کو ٹٹولتے جائیے. وَنَحْنُ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ خون بہانے والے، فساد کرنے والے، آپ دوبارہ ایسے کو تخلیق دیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تعریف کے ساتھ اس کو بھی کہتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے دوسری مخلوق بنانے کی. اس نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ کا علم سب سے زیادہ. اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کہا کہ کیا کہا کہ پھر کہا مجھ کو ان کے نام بتلاؤ، یعنی کہ فرشتوں کو فرشتوں نے پھر انہوں نے فرشتوں کو نام بتایا. سبحان اللہ. اللہ نے تمام چیزیں آدم علیہ السلام کو سکھائیں، یعنی کہ علم دیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو. سب سے پہلی چیز علم عطا فرمایا. اللہ اکبر. یعنی کہ جو شرف بخشا گیا انسان کو، وہ علم کی بدولت، جو فضیلت بخشی گئی وہ علم کی بدولت بخشی گئی. سبحان اللہ. جو عزت دی گئی وہ علم کی بدولت دی گئی. الحمدللہ. اگر تم سچے ہو تو تم نام بتاؤ. انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم نہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مکالمہ کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں کہ اب بتاؤ اگر تمہارے پاس اتنا علم ہے. فرشتوں کا کیا رویہ؟ یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں. سبحان اللہ. ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں، وہ علم ہے اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اس نے فرمایا آدم انہیں ان کے نام بتلا دیں. جب اس نے ان کے نام بتلائے، اس نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور تم چھپاتے ہو. ہمارے لیے علم نافع حاصل کرنا کھانے پینے سے بھی زیادہ کتنا اہم ہے. یعنی کہ اس علم کی بدولت انسان کو عزت دی گئی. سوچے کتنا اہم ہے اب ہمارے لیے اس علم کو حاصل کرنا. اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوائے انہوں نے سجدہ کیا. ابلیس واحد تھا وہاں پہ جو اس نے سجدہ نہیں کیا، یعنی کہ عزت کے طور پہ تعظیم کا سجدہ تھا یہ، اس نے انکار کر دیا. اور وجہ کیا تھی؟ اور تکبر کیا، یہ وجہ تھی اس کے انکار کی. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور ہم نے کہا آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں اس سے کھاؤ جہاں سے چاہو کھاؤ اطمینان سے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، اس نے پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے. اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک ہماری زندگی ہے. پھر آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیا اپنے رب سے کچھ کلمے، اور پھر اس کی یعنی کہ آدم کی علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند فرماتے ہیں. گناہ سرزد ہو جائیں اس کو کنفیس کرنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے، اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ سجود ہو جانا، سجدہ سجود سے جھک جانا چاہیے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی غلطی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے، بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اپنے زوج کے ساتھ ہو جاتی ہے، دوسرے تعلقات کے ساتھ. ہم نے اپنے آپ کو توبہ کہنے والا اور اپنی غلطیوں کو قبول کرنے والا بننا چاہیے. آگے چلتے ہیں. ہم نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ، بس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے جو چلا میری آیت پر، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی کہ جو کفر کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے کہ وہ دوزخ میں رہیں گے اور اسی میں ہی ہمیشہ جلتے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں بچائے دوزخ کی عذاب سے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور پورا کرو میرا وعدہ، اور تمہارا وعدہ پورا کروں گا، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو، اور اسی پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، اور اس کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت نہ لو، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ بنی اسرائیل کے سارے طرز عمل یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ اللہ کی آیت کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے۔ اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے، اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، اور تم قائم کرو نماز، اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سب سے اہم ترین عبادت کا ذکر جو بار بار آ رہا ہے کون سی ہے؟ نماز۔ واقیموا الصلاۃ۔ جائزہ لیجئے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور وہ بڑی دشوار مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں ہوتی۔ کون نہیں ہوتی؟ جو عاجز ہوتے ہیں ان پر کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور جو یقین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جائزہ لیجیے اپنے دلوں کا کہ جب اذان ہوتی ہے تو میرے دل پر کیا گزرتی ہے، میں کتنی متقی ہوں۔ نماز ایک معیار ہے نا، تو ہم اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے دل پر کیا گزرتی ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، مصلی اور نماز کی طرف کس شوق سے جاتی ہوں، اور اس جگہ کو کیا سمجھتی ہوں، کیا کوئی باغ یا کوئی قید خانہ۔ صبر اور نماز سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تمام انبیاء مشکل اوقات میں نماز پڑھتے تھے۔ حضرت سارہ نے ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے نماز شروع کی تھی، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ظالم سے نجات عطا کی۔ نماز کے فائدے، اللہ کی رحمت اور حفاظت ملتی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں، اور یہ کہ ان کی طرف اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں بخشی، اور میں نے تمہیں فضیلت دی زمانے والوں پر، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کا کوئی بدلہ نہ دے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے رہائی دی اور تمہیں دکھ دیتے تھے جو تمہیں دکھ دیتے تھے برا عذاب، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس سے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا دریا، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا۔ آل فرعون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لا کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بچا لیا۔ اور جو فرعون کے ساتھ تھے، فرعون سمیت ان کو ڈبو دیا جو ظالم تھے، اور تم دیکھ رہے تھے۔ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کا ایک اور جرم یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک اور جرم کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہوئے، اور پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور جدا جدا کرنے والے احکام تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ہدایت کس لیے آتی ہے؟ کتاب کس لیے آتی ہے؟ پرپس بتایا گیا۔ کتاب کا آنے کا پرپس کیا ہے؟ تاکہ وہ ہدایت دے۔ اسی طرح اس قوم پہ بھی کتاب آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ان کو ہدایت ملے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم بے شک تم اپنے اوپر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر، سو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنوں کو ہلاک کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ سو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ ہم تجھے ہرگز نہ مانیں گے جب تک ہم اللہ کو ہم کھلا کھلا نہ دیکھ لیں۔ ایک اور
انہوں نے ڈیمانڈ شروع کر دی بنی اسرائیل نے. پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہے. ڈیمانڈ کرنے کے بعد پہلے گناہ، پھر توبہ، پھر اگین ڈیمانڈ، اگین گناہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو. بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر احسان کیا تاکہ وہ اللہ کا احسان مانے. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا. وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے. جو گناہ ہم کرتے ہیں اور جو ہم خیر کا کام کرتے ہیں وہ اپنے لیے ہی کرتے ہیں. ہر چیز ہمارے اپنے لیے ہی ہوتی ہے. خیر کریں گے تو ہمارے لیے اپنے لیے فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر گناہ سرزد ہوتا ہے تو پھر وہ بھی ہمیں ہی اس کا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے جب تک کہ ہم توبہ نہ کر لیں. آگے چلتے ہیں. جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو اس بستی میں، پھر اس میں جہاں سے چاہو بفراغت کھاؤ اور دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دیں ہم تمہیں تمہاری خطاؤں سے بخش دیں گے اور ان قریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. پھر ظالموں نے دوسری بات سے اس کو بدل ڈالا جو کہی گئی تھی انہیں، یعنی کہ دوبارہ انہوں نے اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکام کو بدل ڈالا. پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اللہ کی بار بار نافرمانی، بار بار اللہ کے احکامات کو رد کر دینا، یہ بنی اسرائیل کا رویہ. آگے چلتے ہیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، پھر ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو تو پھوٹ پڑے گا اس سے 12 چشمے. ہر قوم نے اپنا گھاٹ جان لیا. تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور زمین میں نہ پھرو فساد مچاتے ہوئے. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، اگین ڈیمانڈنگ کتنی ہے آپ دیکھتے جائیں، کاؤنٹ کرتے جائیں بنی اسرائیل کی ڈیمانڈز موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام کا صبر، سبحان اللہ. اور ہم ہرگز صبر نہ کریں گے. آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیں. فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، ہمارے لیے نکالیں جو زمین اگاتی ہے کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسرور اور پیاز. اور اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے بہتر؟ تم شہر میں اترو، بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگتے ہو. اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی. اللہ کے احکامات کو ٹھکرانے کے بعد ان پہ کیا ڈال دیا گیا؟ ذلت اور محتاجی. اور وہ لوٹائے گئے اللہ کے غضب کے ساتھ. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے. اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے زیادہ بڑھتے تھے. اللہ کی پسندیدہ امت بنی اسرائیل، اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی. جب اللہ نے ان کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اس بات کا ذکر کیوں کیا گیا یہاں پہ؟ تاکہ ہم سب سبق سیکھیں، اس بات پر فخر نہ کریں کہ ہم امت محمدی ہیں، بلکہ وہ کام کریں کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں کہ یہ تھی وہ امت جس نے دین میں نئے طریقے نکال لیے. اس دین پر چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا اور اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی کی ہم نے اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب. آگے چلتے ہیں. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصائبين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جب ہم نے تم سے اقرار کیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور اٹھایا، جو ہم نے تمہیں دیا تھا وہ مضبوطی سے پکڑو، جو اسی میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پھر تم اس کے بعد پھر گئے، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت
تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے، اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن میں زیادتی کی تب ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ، پھر ہم نے اسے سامنے والوں کے لیے پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا میں اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتلائے کہ وہ کیسی ہو۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ گائے بوڑھی نہ ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، اس کی درمیانی جوان ہے۔ پس تمہیں حکم دیا جاتا ہے جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے تم وہ کرو۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتلا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ پھر کیا کہا بنی اسرائیل نے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اگین انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتلا دے وہ کیسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا صبر اپنی قوم کے ساتھ، سبحان اللہ، کیونکہ وہ گائے میں ہم پر اشتباہ ہو گیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ سدھی ہو نہ زمین جوتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب اس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ وہ بولے اب ٹھیک بات لائے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں گے۔ اتنی مکالمے کے بعد تو وہ ہرگز نہ لگتے تھے کہ وہ گائیں ذبح کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سوچیں کہ بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک فرعون کے ساتھ رہے جو گائے کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی سے آزمایا اور ان کے اندر اس کی محبت بھی پیدا ہو گئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ انسان پر صحبت کا اثر ہوتا ہے، ماحول کے اثر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں ماحول کا بہت سخت اثر ہوتا ہے، صحبت کا بہت سخت اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی صحبتوں کو کبھی جائزہ لیں کہ ہم کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، بہت ضروری ہے۔ کیا ہم خود اپنے لیے اتنی دعا کرتے ہیں؟ بار بار بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ تو سوچے کہ کیا ہم خود اتنی دعا کرتے ہیں اپنے لیے جتنی کثرت سے ہم دوسروں کو کہتے ہیں دعا کرنے کے لیے؟ جتنی بار دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اتنی بار ہم خود دعا کر لیں اپنے لیے؟ نہیں، بات سنتے ہی مان لیا جائے کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ فرشتوں کی صفات اس میں ہم نے سیکھی، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو دعا دوسروں کو کرنے سے بہتر ہے، کہنے سے بہتر ہے۔ جتنے دن ہم دوسروں کو دعا کرنے گئے تو بہتر ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں دوسروں کو کرنے کے لیے وہ ہم خود ہی دعا مانگ لیں۔ کیا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی یا بنی اسرائیل کی، جو اپنے پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک کرتی رہی کہ بات مان کے ہی نہیں دے رہے، ہر بات پہ حجت بازی۔ آگے چلتے ہیں۔ اور جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا تم اس میں جھگڑنے لگے اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے کہا تم اس مقتول کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنے نشان تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کثرت سے سوال جو ہے وہ ہمیں ایک بات یہاں سے پتہ چلی کہ کثرت سے سوال ہمیں مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ کثرت سوال اپنے لیے خود ہی مشکل بنا لیتے ہیں، اس لیے بنی اسرائیل نے کثرت سے سوال کر کے اپنے لیے خود ہی مشکلات کھڑی کر دی، انہوں نے اپنے اوپر سختی خود ہی پیدا کر دی، تو پھر اللہ نے بھی ان کے اوپر سختی پیدا کر دی۔ تو ہم نے بہت اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ ہم بھی کیا کثرت سے سوال کرنے والے تو نہیں، کیا ہم بھی تو ان کی طرح نہیں کرتے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، سو وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے زیادہ سخت۔ بہت خوبصورت مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ پتھروں سے ہمیں مشابہت دے کے بتائی کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ ان کے دل کیا ہوئے؟ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، سو پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے زیادہ سخت۔ اور بے شک بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں۔
تو نکلتا ہے ان میں سے پانی، اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوتا جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں 3 طرح کے پتھروں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جو 3 طرح کے انسان کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلے قسم کے پتھر وہ ہیں جیسے نہریں پھوٹ جاتی ہیں، اس طرح بعض لوگوں میں خیر اور نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں، وہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں، دین سے محبت آ جاتی ہے، اور پھر آخرکار خیر کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ دوسرے پتھر پانی جذب کرتے ہیں، ان کی اندر پانی چلا جاتا ہے، ان کو چوٹ لگتی ہے، زلزلہ آتا ہے، شگاف پڑ جاتا ہے، پانی اس میں سے پھوٹ پڑتا ہے، چشمے بہہ پڑتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگوں کے اندر خیر جذب ہوتی رہتی ہے لیکن وہ جلدی باہر نہیں آتی، جب ان کی زندگی میں کوئی حادثہ یا چوٹ پڑتی ہے تو اندر سے خیر نکلتی ہے۔ تیسری طرح کے پتھر کہ کوئی زلزلہ آتا ہے، پہاڑ سے پتھر لڑک رہے ہوتے ہیں، اللہ کی خشیت سے لڑک رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے نیچے، ہے نا، لینڈ سلائڈنگ جو ہوتی ہے، بظاہر اسباب کے ساتھ لڑک رہے ہیں لیکن ان کے اندر کیا ہے، اللہ کی خشیت۔ تو کچھ لوگ پتھروں کی طرح سخت دل نظر آتے ہیں لیکن جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو جھک جاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ تو ہم کیا سیکھیں اس سے کہ پتھر بھی توبہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، پتھر بھی خیر پہنچاتے ہیں، پانی نکالتے ہیں۔ خیر خیر ہی لاتی ہے، خیر سے شر نہیں نکلتا۔ اگر آپ خیر بانٹ رہے ہیں، گھر باہر دے رہے ہیں، آپ کا معاملہ اچھا ہے، آپ ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں تو شر نہیں، ان سے خیر ہی نکلے گا انشاءاللہ۔ کبھی بھی مایوس نہ ہو، خیر کے کام کرتے چلے جائیں، خیر کو جذب کرتے ہیں، آخرکار ان سے خیر ہی نکلے گا، بشرط یہ کہ جب بچے، مثال کے طور پہ جب بچوں کی بارے بات ہوتی ہے تو بچے سے ہم جب خیر ان کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ جذب کر رہے ہوتے ہیں خیر، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، بشرط یہ کہ والدین خیر کا ماحول پیدا کرتے رہیں اپنے بچوں کے لیے انشاءاللہ۔ مایوس نہیں ہونا، خیر پھیلاتے رہنا ہے، دعا نہیں چھوڑنی، تربیت سے مایوس نہ ہو، خیر عام کرتے جانا ہے، خیر کا ماحول پیدا کرنا ہے، ساتھ دعا کی کہ اللہ ہمارے دلوں کو سخت نہ کرنا، قرآن سے نصیحت حاصل کرتے رہنا ہے، توفیق عطا فرمانا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں خواہشات کے شر سے بچا۔ ابن القیم فرماتے ہیں دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں: لوگوں سے زیادہ ملنا، خواہش پرستی، اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کرنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا۔ جب دل بگڑ جاتا ہے تو اچھی سے اچھی بات دل پہ اثر نہیں کرتی۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہاری خاطر؟ اور ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ایمان لائے، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب ان کے بعد دوسروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا، وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت لائے تم پر، تو تم کیا سمجھتے نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ جو کتاب نہیں جانتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں۔ یاد رکھیے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بہت بڑا آگ کا ڈھیر بن جاتے ہیں جو جلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ دن میں کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے اللہ کے حضور۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ان کے لیے خرابی ہے جو وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ذریعے حاصل کر لیں تھوڑی سی قیمت۔ ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی، گنتی کے چند دن کے سوا کہہ دو یہ تم اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ جس نے کمائی بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار۔ کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور اس کو خطاؤں نے گھیر لیا، بس یہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا اسألک جنت الفردوس۔ اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا،
اور माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। बहुत प्यारी आयत आई है। वइद अखज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह वबिल वालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना वअक़ीमुस सलाता वआतुज़ ज़काह थुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून। क्या फरमाया जा रहा है यहाँ पे? फरमाया जा रहा है कि बनी इसराइल से कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, क़ुराबतदारों यतीमों मिस्किनों से और तुम कहना लोगों से अच्छी बात और नमाज कायम करना, ज़कात देना। फिर तुम फिर गए तुम में से चंद एक के सिवा और तुम फिर जाने वाले हो। बनी इसराइल से अहद लिया गया ताकि हम जाने कि ये सब काम करने के हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं हमारे लिए भी ये सब सारे काम करने के हैं। क्या? अल्लाह की बंदगी के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा वालिदैन का, उनके साथ एहसान करो। एहसान बराबर के बदले को नहीं कहते, यानी अगर वालिदैन डांट कर बात करें तो तुम भी डांट कर करो डांट कर करो, और अगर वो अच्छी बात करे तो तुम भी अच्छी तरह बात करो। नहीं, वो जो भी करें तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो, जो भी करें उनके साथ अच्छा सलूक करो। बाकी वालिदैन के अलावा बाकी रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक, यतीमों मिस्किनों के साथ भी अच्छा सलूक। सोसाइटी का वो तबका जिनको उम्मन हम नहीं उम्मन अहम नहीं समझा जाता, उनके साथ भी अच्छा सलूक। सबसे बड़ा हुस्न सलूक लोगों से अच्छी बात करना, खुश अखलाक़ी अच्छी गुफ्तगू यानी कौली और फ़ेली दोनों एहसान करो। नरम गुफ्तगू और अच्छा अखलाक भी सदका है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम को आम करना, अच्छा कलाम करना ऐसे अमाल है जो बख्शिश को वाजिब कर देते हैं। अच्छा अखलाक ये है किसी की बात सुन लेना, अच्छे तरीके से जवाब दे देना, बगैर ताना के, बगैर तंज के। नमाज और ज़कात भी अदा करो। आज इस हुक्म को हम क्या नहीं जानते? ये एक याद दहानी है। कुरान को बार बार दोहराने से ईमान पुख्ता होता है, अमल की ताकत मिलती है। आगे चलते हैं। और फिर जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया कि तुम अपने खून ना बहाओ, तो तुम अपने अपनों को अपनी बस्तियों से निकालो। फिर तुमने इकरार किया और तुम गवाह हो, और फिर तुम वो लोग हो जो कत्ल करते हो अपनों को और अपने एक फरीक को उनके वतन से निकालते हो। तुम चढ़ाई करते हो उन पर गुनाह और सरकशी से, और अगर तुम्हारे पास कैदी आए तो बदला देकर उन्हें छुड़ा देते हो, हालांकि उनका निकालना तुम पर हराम किया गया। तो क्या तुम किताब के बास हिस्से पर ईमान लाते हो और बास हिस्से का इनकार करते हो? तुम में से ऐसा करे उसकी क्या सजा है, सिवाय उसके कि दुनिया की जिंदगी में रुसवाई और वो क़यामत के दिन सख्त अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। और तुम जो करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। उलैइका अल्लज़ीना इश्तरौल हयातुद दुन्या बिल आखिरह, यही लोग हैं जिन्होंने खरीद ली आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी। उनसे अजाब हल्का ना किया जाएगा और ना वो मदद दिए जाएंगे। वलक़द आतैना मूसल किताब वक़फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुल, और अलबत्ता हमने मूसा को किताब दी और हमने उसके पै दर पै भेजे रसूल, और हमने मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को खुली निशानियां दी और उसकी मदद की जिब्रील के जरिए। क्या फिर जब तुम्हारे पास कोई रसूल उसके साथ आया जो तुम्हारे नफ्स ना चाहते थे तो तुमने तकब्बुर किया। एक गुरोह को तुमने झुठलाया और एक गुरोह को तुमने कत्ल कर दिया। और उन्होंने कहा हमारे दिल पर पर्दा है बल्कि उन पर उनके कुफ्र के सबब अल्लाह की लानत है। थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला बनी इसराइल के तमाम हर जराइम को बहुत वाज़ेह तरीके से बयान फरमा रहे हैं कि वो अंबिया को कत्ल करते थे, अपने अंबिया को कत्ल करते थे, जिस तरह आज हमारे यहाँ उलमाए कराम का कितना कत्ल आम है। अल्लाहु अकबर। आगे चलते हैं। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, और जब उनके पास अल्लाह के पास से किताब आई उसकी तस्दीक करने वाली जो उनके पास है, और वो उससे पहले काफिरों पर फतह मांगते थे। जब उनके पास वो आया तो वो पहचानते थे और वो उससे मुनकर हो गए। काफिरों पर अल्लाह की लानत है, यानी कि जब कुरान आया उन्होंने उसका इनकार कर दिया फिर गए उससे, तो उन पर ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है। बुरा है जो उन्होंने बेच डाला अपने आप को उसके बदले कि वो उसके मुनकर हो गए। जो अल्लाह ने नाजिल किया
ضد سے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے، سو وہ کمال آئے غضب پر غضب، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے۔ آپ کہہ دے، سو کیوں تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو اور البتہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، تو وہ بولے ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچا دیا گیا، یعنی کہ جو بچڑے کو پوچھتے تھے تو وہ دل میں ان کے رچا دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے کفر کے سبب۔ کہہ دے کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص منہ سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کی مسافت پر چلا جاتا ہے، 70 سال کی مسافت پر۔ ایک غلط بات سوچے ہم کتنے خطرے میں ہیں، ایک غلط بات جب ہم کہتے ہیں سوچا کریں ہم کتنے خطرے میں ہیں کہ 70 سال کی مسافت پر چلے جائیں گے۔ اپنے اعمال کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے تو بہت کچھ کر رکھا ہے، جہنم میں تو فلاں فلاں جائے گا، ہم تو جنتی ہیں، بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے تو ایسا کریں گے، کیا گارنٹی ہے کہ وہاں جنت کی؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہتا ہے وہ سزا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ معاف کرتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے، معافی مانگتے جانا ہے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، کہہ دیں اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس، خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اور البتہ تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے، اور اتنی عمر دیا جانا سے عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ دیکھنے والا ہے وہ جو وہ کرتے ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، کہہ دے جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا، اللہ کے حکم سے اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتاری، اور ان کا انکار صرف نافرمان کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں لائے، اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے اہل کتاب کے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ پیٹھ کے پیچھے پھیرنا کتاب کو، قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے سے زیادہ اور چیزوں کو اہمیت دینا۔ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرے دن، ہفتے، مہینے کا وقت کتنا قرآن فہمی میں گزرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اچھی بات، قرآن کا حفظ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، مگر صرف اس سے مقصد پورا نہیں ہوتا۔ قرآن پر غور و فکر کرنا، یہ ہے وہ مقصد جس لیے قرآن آیا ہے۔ قرآن پر غور و فکر کیوں کریں؟ تاکہ عمل میں ڈھل جائیں، اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیں۔ ایک دفعہ ترجمہ سے پڑھنا قرآن کافی نہیں، اس کو دہراتے رہنا ہے۔ تلاوت قرآن
تلاوت قرآن اگر لفظی ترجمہ والے قرآن سے کریں تو ترجمے کی دہرائی بھی ساست کی جا سکتی ہے۔ سفیان بن عبیدہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو ریشم و دباج کے غلافوں میں داخل کر دیا، اس کو سونے اور چاندی کے ساتھ آراستہ کیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ یہی ان کا کتاب کو پیچھے پھینک دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنا جائزہ لیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم کیسا رویہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا، اور وہ نہ سکھاتے کسی کو، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہے، بس تو کفر نہ کر۔ سو وہ سیکھتے ان دونوں سے، اور جو کچھ جو جادو سیکھتے دونوں فرشتوں سے، تو وہ کیا کرتے، بنی اسرائیل اس سے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔ یعنی کہ جادو کے سیکھنے کا مقصد پرپس ہی بتایا جا رہا ہے یہاں پہ ہمیں، کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے، اور البتہ وہ جان چکے ہیں جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ کاش کہ وہ جانتے۔ جادو کرنا بنی اسرائیل میں بہت عام تھا، اور یہی چیز آج امت مسلمہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر خوش نہ ہونا حسد ہے، اور یہ ایمان کی منافی ہے۔ جادو اپنا اثر رکھتا ہے، لیکن بِإِذْنِ اللہ، بجائے اس چیز کے پیچھے پڑنے کے کہ کس نے جادو کیا یا کوئی جادو نہ کرے، جادو اسے اپنا بچا لے، اس کے پیچھے پڑ جائیں کس نے کیا۔ حفاظت کے اذکار ہمیں سکھا دیے گئے، صبح و شام کے اذکار، آیت الکرسی پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک قلعہ کی طرح ہے جو انسان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے۔ کاش وہ جانتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، راعینا نہ کہو اور انظر نہ کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام کو مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں یہاں پہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھو تو کیا آداب اور کس الفاظ اور کس لہجے میں کیا رویہ اختیار کرو۔ بنی اسرائیل یعنی یہود رعینہ کا استعمال اپنے حسد کی بنا پر کرتے تھے، تو ان سے لڑنے جھگڑنے کی بجائے صحابہ کو دوسرے الفاظ ادا کرنے کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ وہ مشرک کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا ایسی جیسی لے آتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لیے نہیں؟ اللہ کے سوا کوئی حامی اور کوئی مددگار آگے چلتے ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ سے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے سو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ وہ کاش تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد جبکہ ان پر حق واضح ہو گیا، بس تم معاف کرو اور درگزر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں یہ رویہ اختیار کرنا ہے، وہ تمہارے ساتھ برا بھی کریں لیکن تم حق پر جمے رہو، معاف کر دو اور درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے تم اسے پالو گے، اللہ کے پاس بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں۔ کہہ دیجئے تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ یہود و نصارہ دونوں فرقہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے۔ آج مسلمانوں میں بھی یہی فرقہ خود کو ہی فرقہ بندی ہی جنم لے گئی ہے۔ جتنی ہم اس کو شے دیتے جاتے ہیں وہ اتنا ہی بڑھتی جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو کافر بھی بنا دیتے ہیں ہم۔ اللہ اکبر، یہ تو ہمارا رویہ ہے۔ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اخلاص اور احسان کا پیغام ہے اس آیت کے اندر۔ محسن وہ ہوتا ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے۔ محسن وہ ہوتا ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے۔ خوف و غم دو بڑی مصیبتیں، ان سے نجات کے لیے انسان میں اخلاص اور احسان کی روش ہونی چاہیے، یہی اعمال کی قبولیت کا باعث ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اور یہود نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے، اس سے روکا اور اس کی ویرانی کی کوشش کی۔ ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا وہاں داخل ہوتے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں، ان لوگوں کو حق نہیں کہ وہ داخل ہوں اللہ کے گھر میں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ مومن کو کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، ایسے کام نہ کیے جائیں جن سے وہ ویران ہوں، یعنی آپس کے جھگڑے، لڑائی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، تاکہ لوگ مسجد جانا ہی چھوڑ دیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سب اسی کے زیر فرما ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہر چیز اللہ کا کہنا مانتی ہے، اللہ کی سجود گری ہوئی ہے۔ اپنا جائزہ لیں کہ ہم اللہ کا کتنا کہنا مانتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ سے ہم کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور آپ سے نہ پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں، اور آپ سے
آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہود و نصارہ جب تک ان کے دین کی پیروی نہ کرے. بہت خوبصورت بات، یعنی کہ ہم سے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں تو ہم سے بھی راضی نہیں ہوں گے. جب تک ہم ان کے دین کی پیروی نہ کریں، ان کی طرف نہ آ جائے، اس پہ بھی وہ راضی نہیں ہوں گے. کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا نہیں اور نہ مددگار. ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. یعنی اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب و سنت اصل ہدایت ہے. علم آنے کے بعد خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. خواہش کے پیچھے چلنا شیطانی جال ہوتا ہے. خواہش نفس کے پھندوں میں پھنسنے کی علامات کیا ہیں؟ ایسا شخص نعمتوں پر مغرور ہوتا ہے، چاہے مال ہو، علم ہو یا حسن ہو. اللہ کے عطیہ پر فخر کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر تکبر کرتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے. یہ نشانیاں ہیں خواہش نفس کے پھندوں میں پھنسنے کی. تو اب ہم نے اپنے آپ کو ٹولنا ہے انشاءاللہ. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے وہی خسارہ پانے والے ہیں. قرآن کو صرف تجوید اور بہترین مخارج سے پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا بہت اہم ہے. اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام ٹھہرانا، متشابہات پر ایمان اور محکم پر عمل کرنا ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں زمانے والوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بدلہ نہ ہو سکے گا کسی شخص کا کچھ بھی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش اسے نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی. اس نے فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اس نے کہا اور میری اولاد کو بھی. اس نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. اور جب میں نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے یعنی کہ اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کہ وہ میرا گھر پاک رکھیں طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے، یعنی کہ شہر کو امن والا بنا دے اور پھلوں کی روزی عطا فرمائے شہر کو، اور ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اس نے فرمایا جس نے کفر کیا اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا، پھر اس کو مجبور کروں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. اور جب اٹھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد، یہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. اے ہمارے رب اور ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے ایک اپنی فرمانبردار امت بنا، اور ہمیں حج کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے. اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج، اور ان میں سے وہ ان پر تیری آیاتیں پڑھیں اور انہیں کتاب اور حکمت دانائی کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے لیے ہی نہیں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. ایک رسول مانگا جو آئے انہیں کتاب کی تعلیم دے، ان کا اندر باہر سے تزکیہ کرے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے مستقبل کی فکر کی اور ان کی دینی تعلیم کا بھی بندوبست کیا اور اچھی دعائیں بھی مانگی، اور ہمیں سکھایا کہ ہم نے بھی اچھی دعائیں مانگنی ہیں. سو اپنے آپ سے سوال کریں کیا میں جتنا مال بچوں کی دنیاوی تعلیم پر ضروریات پر خرچ کرتی ہوں، کیا ان کی دینی تعلیم کی بھی فکر کرتی ہوں، دینی تعلیم پہ بھی خرچ کرتی ہوں؟
آگے چلتے ہیں. وہ کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کو اس کے رب نے کہا تو سر جھکا دے، اس نے کہا میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا. سبحان اللہ، بہت ہی پیاری خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام بھی اسی کی وصیت کی. یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے بے شک چن لیا ہے تمہارے لیے دین، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. اللہ اکبر. اپنے بچوں کے لیے مانگی جانے والی دعا بہت اہم، ان سے اس بات کا عہد لینا، ان کو ان کے لیے تیار کرنا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، بچپن سے ان کو ان کے اندر ڈالنا ہے کہ اسلام کے بغیر نجات نہیں. حالت ایمان میں موت آئے، موت تک رب کی عبادت کرنی ہے، مرتے دم تک فرائض کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. کیا تم تھے موجود جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود واحد کی، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم میں سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے. اور انہوں نے کہا تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پالو گے. کہہ دیجئے بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں اللہ کے ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے. ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. بس اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا تو بے شک وہی ضد میں ہیں. بس ان قریب ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہوگا. اور اللہ کون ہے؟ وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. ہم نے لیا اللہ کا رنگ، اور کس کا اچھا ہے رنگ اللہ سے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ کا دین ہی اللہ کا رنگ ہے. اپنا جائزہ لیجئے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں مانگتی ہوں. کیا میں نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کی ہے؟ کیا میں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جائزہ لینا ہے اپنے. آگے چلتے ہیں. کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب، اور ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم خالص اسی کے ہیں. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس تھی، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے. یہ آیت 2 بار اس بارے میں آئی ہے کہ انسان دوسرے کے عمل پر بھروسہ نہ کرے. یہ نہ کہہ کر مطمئن رہے کہ ہمارے باپ بہت نیک تھے، یا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہیں. انسان کو وہ ملے گا جو اس نے کمایا. کسی سے دوسرے کے عمل کا سوال نہیں کیا جائے گا. کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قیامت کے دن
हस्ब नसब फायदा नहीं देगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा पारा एक अलिफ लाम मीम यहाँ पे इख्तिताम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने इससे सीखा अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे कबूल फरमाए। जो गलती कोताही हो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा दे, वो शैतान की तरफ से होती है। आमीन या रब्बिल आलमीन। आप लोगों को मैं आधा मिनट दूंगी स्ट्रेच करने का इंशाल्लाह, तो आप लोग स्ट्रेच कर लें, उसके बाद हम अपनी डिस्कशन की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह ताला। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह पारा 1 हमारा ख़त्म हुआ। अलिफ लाम मीम, बहुत बातें सीखने को मिली। अल-फातिहा के बारे में हमने सीखा, अल-बक़रा के बारे में हमने सीखा, उसकी अहमियत और फ़ज़ीलत के बारे में सीखा। और पारे में जो बार-बार जिस चीज़ के बारे में हमसे कहा गया वो है नमाज के बारे में। नमाज का हमने बहुत अक़ीमुस्सलाह 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 बहुत बार-बार इस नमाज में आया, इस पारे के अंदर हमने देखा। और बनी इसराइल की वो कोताहियाँ, बनी इसराइल के वो जराइम हमने इसमें जाने, जो उन्होंने पैगंबर आने के बाद, हक आने के बाद, हिदायत आने के बाद जो उन्होंने सर अंजाम दिए। हमने अपना रवैया लेना है, अपने दिलों का, अपनी ज़िंदगी का, अपने सेंटर ऑफ लाइफ हमने चेक करनी है कि हमारी सेंटर ऑफ लाइफ कहाँ है, हमारा सर्कल कहाँ है। अपनी गैदरिंग का, अपनी सोहबत का हमने जायजा लेना है, देखना है कि हमारी गैदरिंग, हमारी सोहबत क्या है, कुरान के साथ हमारा क्या रवैया है, मेरा क्या रवैया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुसूसियात पढ़ी हमने, उनकी खुसूसियात कि वो अल्लाह के लिए यकसू होकर अल्लाह की इबादत करते थे। किसी की अल्लाह के लिए, अल्लाह के साथ उन्होंने किसी को शरीक नहीं ठहराया और इसी पे वो कायम रहे। तभी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी तारीफ कुरान मजीद के अंदर फरमाई और दुआ करते रहे। क्या दुआ की? उन्होंने अपनी औलाद के लिए दुआ की, आने वाली नस्लों के लिए दुआ की, और आने वाली नस्लों में हम भी शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कितनी बड़ी बात है। और फिर क्या अहद लिया तमाम अंबिया किराम ने अपनी औलादों से कि एक दीन पर रहना, दीन के साथ पिक एंड चूज नहीं करना, दीन के साथ नहीं खेलना। अपनी औलादों के साथ क्या उन्होंने अहद लिया? ये अहद लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अहद लिया कि क्या अहद लिया कि हमने उसी के ऊपर चलना है, दीन के साथ हमने खिलवाड़ नहीं करना, दीन को हमने दाव पे नहीं लगाना। सबसे बड़ी चीज हमारे लिए, सबसे बड़ी नियमा हमारे लिए क्या है? हमारा दीन है, दीन इस्लाम है, और फिर कुरान, ये सबसे बड़ी नियमा है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पारे को समराइज मैंने इस तरह किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपसे थोड़ी सी रिफ्लेक्शन लेते हैं कि आपने इस पारे के अंदर क्या क्या पॉइंट्स लिए अपने लिए। सो जो लिखना चाह रहा है तो वो लिख सकता है, जो कोई कहना चाह रहा है तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपसे ही पूछते हैं कि आपने क्या सीखा इंशाल्लाह ताला। जी सिस्टर नौरी, सॉरी जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सैयदा जी, बस सीखने को तो बहुत सी चीज़ें मिली। जो मैंने जो पॉइंट नोट किए हैं वो ये है कि तकब्बुर जो है ना वो इंसान को तबाह करता है। जैसे शैतान तकब्बुर की वजह से मरदूद हुआ, तो तकब्बुर से परहेज़ करना चाहिए। और फिर ये था कि अल्लाह ताला
کو توبہ پسند ہے اور وہ توبہ کو قبول بھی فرماتے ہیں. تو اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے. اور پھر یہ تھا کہ سب سے بہترین جو عبادت ہے وہ نماز ہے. نماز سے اللہ کی مدد اور حفاظت ملتی ہے. پھر سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے جو ہمیں ہدایت دیتی ہے. اور پھر اللہ کی آیات کا انکار کفر ہے اور اس کی سزا دوزخ ہے. اور اللہ کے احکامات کو ٹکرانے سے ذلت اور گمراہی ملتی ہے. اور خیر کا ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے. خیر ہی لاتی ہے، شر کبھی نہیں لاتی. اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ خیر پہ ہی عمل کرتے رہنا چاہیے. اور سب سے ایک جو مجھے کلک کیا کہ دل بگڑ جائے نا تو اس پہ اچھی سے اچھی بات بھی اثر نہیں کرتی. تو اس لیے ہمیں اس پر خاص خیال رکھنا چاہیے اور گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے. چھوٹے گناہ کو یہ نہیں سمجھے کہ آپ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، نہیں، یہ مل کر بڑے گناہ بن جاتے ہیں. اس لیے گناہ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور پھر جو تھا کہ ماں باپ سے اس نے سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے اور ان کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنی چاہیے اور قرابت داروں سے بھی صلہ رحمی کرنا چاہیے. پھر نرم گفتگو کرنی چاہیے، وہ بھی صدقہ ہے. اور قرآن پاک کا پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہم یہ ہمارے عمل میں آئے، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جو آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتی ہے. پھر جو اور ملا وہ یہ تھا کہ صبح شام کے اذکار لازمی پڑھنے چاہیے. احسان محسن بننے کی کوشش کریں کہ برے سلوک کے مقابلے میں اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور علم آنے کے بعد پھر خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی. اور پھر جو آپ نے اینڈ میں بتایا بچوں کی دینی تعلیم پر بھی مال خرچ کرنا چاہیے، ان کی دینی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر کثیرا. بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ تبارک اللہ نورین جی، ماشاء اللہ. آمین یا رب. بہت خوبصورت پوائنٹس نورین نے بتایا، سسٹر نورین نے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. جی عالیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب بہنوں کو میرا پیارا سا سلام، اور امید ہے کہ میری ساری بہنیں ایمان اور صحت کی حالت میں ہوگی. ہم رمضان مبارک کے مہینے میں دورہ قرآن کو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں فرشتوں کے مجلس میں. اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح سے ملا کے رکھے، ہم سے قبول کرے. میرے جو مطلب پوائنٹس ہے وہ مجھے یہ تھے کہ ایک تو احسن بات کرنا، مطلب کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے. نو میٹر کہ ہمیں کوئی کتنی دفعہ بھی جھڑک دے یا کچھ بھی کر دے، ہمیں اچھے سے بات کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ صدقہ ہے. اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایسا سوچا کہ بھائی ہمیں ہدایت اپنے آپ مل جائے گی. ایک چیز سیکھی، دوسری سیکھو، تیسری سیکھو، بدعت ہے ان کو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ خود بخود راستے کھولتا ہے. اسی لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دکھائے ہوئے راستے پر چلیں. اور یہاں پر ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک ایسی مطلب ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں. تو آپ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی دیکھیے کہ کیا وہ چاہتا تو وہ بنا نہیں دیتا اور فرشتوں کو بول دیتا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا. اس سے ہمیں کیا معلوم پڑتا ہے کہ ہم بھی مسلم ہیں اور ہمیں بھی مشورے کرنا چاہیے ہمارے مسلمان بھائی بہنوں سے، ہمیں ہمارے ماں باپ سے. ایک مشورہ جو ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ دیکھو میں ایک ایسی مخلوقات کریٹ کر رہا ہوں کہ جو مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا بڑا رتبہ دیا کہ فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کیا اور ہمیں علم سکھایا. تو یہ علم ایسی چیز ہے کہ ہمیں خود بھی سیکھنی چاہیے، اس کو آگے بھی پہنچانا چاہیے، بھلے ہمیں جتنا آتا ہے. کیونکہ ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ ایک آیات بھی لوگوں تک پہنچاؤ، مطلب لوگوں کو علم کی باتیں سکھاؤ، چاہے وہ ایک آیات بھی ہو. تو کوشش کرے کہ آپ خود سیکھیں، لوگوں کو سکھائیں اور دعوت دیتے رہے قرآن کی طرف. انشاءاللہ ضرور ایک دن کامیابی ملے گی اور کوئی نہ کوئی قرآن کی طرف آئے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، صدقہ جاریہ بنے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیک یا علیہ. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. آمین. کوئی اور سسٹرز کہنا چاہ رہی ہیں، کوئی بھی پوائنٹ اپنا شیئر کرنا چاہ رہی ہیں تو ضرور کریں.
جو آپ सीखें तो उसको ज़रूर शेयर करें इंशाल्लाह। जी सना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट ये लगा कि मोमिन बद इखलाक नहीं होता, कि अगर आपके साथ कोई बुरा सलूक कर रहा है तो आप उसके साथ इन रिप्लाई अच्छा सलूक करें। तो ये बहुत मुश्किल काम है अगर इसको देखा जाए तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि जो पेरेंट्स के साथ जैसे बताया गया कि अगर वो हमारे साथ तल्ख रवैये के साथ बात भी करते हैं तो हमें इन रिप्लाई उनके साथ अच्छे तरीके से बात करनी है। तो ये जो थे ना मेरे लिए जो अमल के पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। बारकल्लाहु फीक। सना, बहुत अच्छे पॉइंट्स, जज़ाकल्लाहु खैर। जी, और कोई सिस्टर कोई कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बाजी। मैंने तो वैसे लेट क्लास ज्वाइन की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अमल के काफ़ी सारे पॉइंट निकले हैं, जिनमें ज़्यादा मुझे ये क्लिक किया कि तकब्बुर से जो है ना हमें परहेज़ करना चाहिए। जो आजकल हमारे बच्चों में है ना, हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं। इनडायरेक्ट तौर पे हमारे बच्चों में ना वो तकब्बुर आ रहा होता है। मुझे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लिक करती है। साथ-साथ में जो है ना हमें उन्हें कॉन्फिडेंस देने के साथ-साथ जो है ना ये क्लिक करना चाहिए कि इस पे जो चीज़ भी है ना, वो अपने आप को सुपीरियर ना समझें। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट उस पे नज़रसानी हम सब की कराई कि ये चीज़ हमने अपने बच्चों में इसको डालने से बचाना है। यही चीज़, और यही चीज़ शैतान का सबसे बड़ा वार है हम पे ना, और वो इसी से हम पे अटैक करता है, क्योंकि उसने सबसे पहले यही किया। और आप देखिए कि जब हम मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, तो हम उस पे कितना तकब्बुर करने लगते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे बच्चे के पास मोबाइल है, उसके पास मोबाइल नहीं है, मिसाल के तौर पे, बच्चा कहेगा ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। मेरे पास इतना अच्छा है, तुम्हारे पास इतना नहीं है, है ना? मिसाल के तौर पे। तो इस चीज़ से हमने अपने बच्चों को बचाना है। दुआ करते रहें, ऐसी सोहबत रखें, ऐसी मजालिस में उसको जॉइन करें कि आपके पास इल्म आता रहे और अपने बच्चों में उसको ट्रांसफर करते रहें इंशाल्लाह। दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। कुरान के साथ जुड़ कर रहें और उसको सीखते रहें। ये नहीं कहें कि हमें तो आता है। हमारा तर्जुमा क्या होता है कि हमें तो आता है, हमें तो आता है। हमने इस चीज़ से अपने आप को बचाना है। क्यों? क्योंकि हमने एक तो खुद को बचाना है और फिर अपनी नस्लों को बचाना है इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैर कसीरा बाजी, बहुत अच्छा पॉइंट। जज़ाकल्लाहु खैर। जी, और कोई सिस्टर कोई कुछ कहना चाह रही हैं? जी, आप लोगों ने क्या सीखा आज के पारे से? तो अपना पॉइंट आप लोग ज़रूर शेयर करें इंशाअल्लाह। जो आप शेयर करेंगे तो वो आप साथ लेके जाएँगे इंशाअल्लाह, और वो फिर हम सोचते भी हैं तो फिर वो हमारे अमल में भी आता है इंशाअल्लाह ताला। तो जो आप सीखते जाएँ तो उसको नोट भी करते जाएँ और फिर लिखते भी जाएँ और फिर वो शेयर भी करें इन द एंड इंशाअल्लाह। चलें थोड़ी-सी एक्टिविटी कर लेते हैं इंशाअल्लाह आपके साथ, और थोड़े रिलैक्स हो जाएँगे आप भी। पहला सवाल है मेरा, कुरान मजीद पढ़ने का मकसद क्या होना चाहिए? ऑप्शंस हैं, बस सवाब के लिए सुनना है, सिर्फ इल्म हासिल करना है, वो अहकाम और चीज़ें सीखनी हैं जो आखिरत में काम आने वाली हैं। जी, क्या आंसर है इसका? जी आलिया। वो थर्ड वाला पॉइंट जो आपने बोला ना, थर्ड वाला पॉइंट, यानी कि वो चीज़ें सीखनी है जो वो अहकाम सीखने हैं जो आखिरत में काम आने वाले हैं। जी बारकल्लाहु फीक। जज़ाकल्लाहु खैर। दूसरा सवाल, अब आलिया की बारी नहीं होगी, अब दूसरी सिस्टर्स की बारी होंगी। जन्नत में घर बनाने के लिए हमें इस दुनिया में क्या करना है? ऑप्शंस, बस तिलावत कुरान करना है, कुछ नहीं करना, यही सोचकर कि अल्लाह गफूर रहीम है, और तीसरा ऑप्शन है दुनिया में नेक अमाल करने में मेहनत करनी है। जी, थर्ड वाला ना, दुनिया में नेक अमाल करने में मदद। मेहनत करनी है। बारकल्लाहु फीक, जज़ाकल्लाहु खैर। तीसरा सवाल, इल्म क्या है? हर चीज का नॉलेज होना, ये इल्म है। दूसरा, किस चीज में मेहनत किस चीज में मेहनत, उसको सीखना, अपनी जिंदगी में शामिल करना। तीसरा, या सिर्फ वीडियोस देखना। जी जी सिस्टर, इस जे मेरे आई डोंट नो क्या नाम है आपका?
दूसरे वाला सफूरा नाम है। जी सफूरा सिस्टर, आप क्या कह रही हैं? दूसरा वाला पॉइंट, यानी कि जिस चीज जी, को हमने सीखना है उसके लिए मेहनत करनी है, उसको सीखना है जिंदगी में अच्छे से और शामिल उसको अपनी जिंदगी में शामिल करना है। बारकल्लाहु फीक, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल है, रमदान महीना है, तिलावत कुरान का, रोजा रखने का, अच्छे अच्छे खाने खाने का, इफ्तार में जाने का, और पहला और दूसरा ऑप्शन दुरुस्त कौन सा है? दुरुस्त ऑप्शन जी नौरीन जी आपने बता दिया, सिस्टर सफूरा ने बता दिया, कोई और सिस्टर बताए क्या ऑप्शन दुरुस्त है? रमदान महीना है, तिलावत कुरान का, रोजा रखने का, अच्छे अच्छे खाने खाने का, या पहला और दूसरा ऑप्शन दुरुस्त कौन सा? जी सिस्टर बुशरा आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं देर से आई थी। अस्सलाम। अल्लाह ताला माफ फरमाए। हाँ, आपने ये पूछा है सवाल, हाँ जी, सवाल है तिलावत रमजान महीना रोजा है। रखने का रमजान में क्या कर, तिलावत कुरान। जी यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन दुरुस्त ये वाला है ना, तीसरा। जी जी बारकल्लाह, जी, जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि मेरी अच्छा आंखों जी, में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं देर अल्लाह से ताला आई। आपको शिफाए कामिल अता फरमाए, आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आखिरी सवाल है, कुरान मजीद को डैश तकसीम किया गया है, कुरान मजीद में को डैश हिस्सों में तकसीम किया गया है, 4 मज़ामीन में, 5 मज़ामीन में, या 6 मज़ामीन में? जी हाँ जी, जी जनाब। मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल आ जाती है, हमने हिम्मत नहीं आनी चाहिए, सब्र से काम लेना है और हिम्मत नहीं हारनी इंशाअल्लाह, ठीक है ना? अभी हमने यही सीखा ना कि हमने हिम्मत नहीं हारनी है ना, इंशाअल्लाह। जी कुरान मजीद को डैश हिस्सों में तकसीम किया गया है, 4 मज़ामीन, 5 मज़ामीन, 6 मज़ामीन। जी सुमेरा आप जवाब देंगे इसका? अस्सलाम नो आइडिया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जनाब जुनैरा जवाब दें। सॉरी नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता, नो नहीं आइडिया। पता, नो आइडिया। जी सुमेरा आप बताएंगी? कुरान मजीद को डैश हिस्सों में तकसीम किया गया है, कितने हिस्सों में, कितने मज़ामीन है कुरान के, 4, 5 या 6? जी आलिया। मुझे भी नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बुशरा बाजी आप बताएं, माइक खुला हुआ है। अच्छा जी चले जी, ऐसा करते हैं कि हम आप लोग को ये होमवर्क देते हैं, ठीक है? अब आप लोग इसको सर्च करें इंशाल्लाह, ठीक है? और ताकि इल्म में इजाफा करें इंशाल्लाह, ठीक है ना? इंशाल्लाह कल आपसे आप इसका आंसर करेंगे मुझे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना? जज़ाकल्लाहु खैर। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने इतनी अच्छे से पार्टिसिपेट किया इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ हम कर लेते हैं इंशाल्लाह। पहले मैं पढ़ती हूँ और कोई सिस्टर अगर पढ़ना चाह रही हैं मेरे साथ तो इंशाल्लाह वो भी पढ़ सकती हैं, ठीक है? अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा। ओ अल्लाह, place light in my heart. ए अल्लाह मेरे दिल में नूर डाल दे, ए अल्लाह मेरे दिल में नूर डाल दे, कुरान का, उसकी तालीम का, इस्लाम का। बहुत अच्छी दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है, छोटी सी जामे मुख्तसर दुआ, तो उसको जरूर पढ़ें, इसको जरूर याद करें इंशाअल्लाह। कोई पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ ले सिस्टर इंशाअल्लाह।
اللهم اجعل في قلبي نورا. جی عالیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اجعل في قلبي نورا. Oh Allah, place light in my heart. آمین. اے بارک اللہ اللہ. میرے دل میں نور ڈال دے. آمین آمین یا رب. بارک اللہ فیک. جی کوئی اور سسٹر بننا چاہ رہی ہیں؟ جی نورین. اللهم اجعل في قلبي نورا. او اللہ پلیس لائٹ ان مائی ہارٹ. اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے. آمین. آمین یا رب. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. جی سسٹر بشرا. اللہم اجعل فی قلبی نورا. اے اللہ میرے دل میں نور ڈال. آمین. تھوڑا سا قاف کو موٹا رکھیں گے نا. قلبی نورا. اللہم اجعل فی قلبی نورا. بارک اللہ. بارک اللہ فی. آمین یا رب. آمین یا رب. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پارہ 2 کے ساتھ انشاءاللہ، پارہ 2 کے ساتھ انشاءاللہ تعالی باذن اللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے قبول فرمائے. جو غلطی کوتاہی غلط چیز منہ سے نکل گئی ہو، غلط بات منہ سے نکل گئی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے معاف فرما دے. اور جو ہم نے خیر کی بات کی، اچھی باتیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرمائے ہم سب سے. آپ نے اپنا ایکسٹرا ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائے، آپ سے قبول فرمائے، مجھ سے قبول فرمائے، تمام بہنوں سے جو یہاں پہ پوری ٹیم کے ساتھ ورک کر رہی ہیں، جو سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. آمین یا رب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.